اسلام نے ہر اس چیز کو حرام کیا جو انسان کی عقل کو نقصان دے، کیونکہ انسان ہے عقل کی وجہ سے، اور اگر کوئی چیز آپ کی عقل کو نقصان دیتی ہے تو شریعت نے اسے کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ مثلا شراب نے اسلام حرام قرار دی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا شراب حرام کیوں ہے؟ انگور حلال، اس کا جوس جو شراب کی صورت میں نکلے حرام، کھجور حلال، اس کے شیپ اگر بدل جائے شراب میں آ جائے تو حرام۔ شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جب آپ شراب پیتے ہو تو سب سے زیادہ جو چیز انسان کی ختم ہو جاتی ہے وہ انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ بولے کہ آپ مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھو لیکن گاڑی کے اندر بریک نہ ہو تو گاڑی کسی کام کی نہیں، آپ کا بھی نقصان کرے گی، اگلے بندے کا بھی نقصان کرے گی۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کرے، انسان کے بریک کو زائل کرے۔ اب عقل کا پتہ کب لگتا ہے کہ میں نے بریک کہاں لگانی ہے کہاں نہیں لگانی؟ اب یہ شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ جتنی انسان کی عقل مضبوط ہوتی ہے اتنا انسان کا کنٹرول مضبوط ہوتا ہے۔ مثلا باپ ہے، سامنے بیٹا ہے، ان دونوں کی لڑائی ہو گئی، باپ نے اپنے جوان بیٹے کو تھپڑ مار دیا، اور جیسے آپ نے اس کے چہرے پہ سلیپ کیا، اب ظاہر بچہ ہے، جوان ہے، 16-17 سال کی ایج ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ 4 لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کی جائے، اس کو غصہ آ جائے گا۔ اب جب غصہ آئے گا تو یہ بدلہ لینا چاہے گا، جب بدلہ لینا چاہے گا اگر عقل اس کی کام کر رہی ہوگی تو پھر قرآن کی آواز آئے گی وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ۔ اے انسان جب غصہ آئے تو یہ دیکھو غصہ کس پہ اتار رہے ہو۔ سامنے باپ کھڑا ہے، سامنے ماں کھڑی ہے، سامنے بڑی بہن کھڑی ہے، سامنے کوئی مقدس شخصیت کھڑی ہے، تو یا انسان نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے۔ اب انسان کے وجود میں مختلف چیزیں ہیں، انسان کے وجود میں اینگر بھی ہے، ایموشن سے بھرا ہوا انسان، اب انسان کے وجود میں شہوت بھی ہے، انسان کے وجود میں بھوک بھی ہے، انسان کے وجود میں پیاس بھی ہے۔ یہ فلسفی آف روزہ کہ خدا نے کہا روزہ رکھو اور روزے، حالانکہ کھانا پینا حلال ہے۔ آپ نماز میں جب آتے ہو تو نماز میں سر کو لیفٹ اینڈ رائٹ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ نماز میں جب آپ آتے ہو تو نماز میں پینا حرام، نماز میں کھانا حرام۔ یہ 17 منٹس مجھے کون سی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ بندے خدا اپنے بدن کو ایسے چلاؤ جیسے تمہارے خدا کو پسند ہے۔ یعنی اگر میں سورہ حمد کی جگہ پہ سورہ قل ہو اللہ بھی پڑھنا شروع کر دوں تو میری نماز باطل ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا میں نے تو اللہ کا ذکر کیا، نماز باطل کیوں ہے؟ تو اللہ کہتا نہیں، میں تجھے ٹریننگ دے رہا ہوں کہ 17 منٹس تیری زبان وہ بولے جو تمہارا خدا چاہتا ہے، تیری آنکھیں وہاں پڑھیں جہاں تمہارا خدا چاہتا ہے، تیرا ماتھا وہاں جائے جہاں تمہارا خدا چاہتا ہے۔ تو اگر 17 منٹس تمہاری باڈی اللہ کی مرضی سے چل سکتی ہے تو 24 آورز اللہ کی مرضی سے کیوں نہیں چل سکتی؟ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن جس انسان کے اندر کنٹرول ہی نہیں ہے، جس انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ کنٹرول، اسی کنٹرول کا نام تقویٰ ہے۔ کہ مولانا تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی جتنی عقل مضبوط ہوتی ہے اس انسان کا اتنا تقویٰ مضبوط ہوتا ہے کہ میں نے کہاں سے زبان سے کون سی بات کرنی ہے، آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کوئی کاؤ ہو، کوئی بھینس ہو، کوئی بکری ہو، آپ نے اپنے گھر میں رکھی اور گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی زمین پہ آپ نے گروس لگا دیا، گھاس لگا دی، اور بکری کو رکھا کہ یہ گھاس کھائے۔ اچانک سے آپ کے گھر کا دروازہ کھلا اور سامنے جو آپ کا نیبر تھا، پڑوسی تھا، اس کی گھاس بھی لگی تھی۔ بکری کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو یہ سینس نہیں کہ میں نے مالک کی زمین سے کھانا ہے اور نیبر کی زمین سے نہیں کھانا۔ بکری چلی جائے گی، وہ مسجد کی زمین ہو، مندر کی زمین ہو، جہاں بھی گھاس ملے بکری کھانا شروع ہو جائے گی۔ یہاں فرق انسان اور فرق حیوان ہے۔ انسان کو یہ سینس ہے کہ میں نے کس کا کھانا ہے، کس کا نہیں کھانا، اپنا کھانا ہے، غیر کا نہیں کھانا۔ میں نے اپنے کو دیکھنا ہے، غیر کو